جب میں نے ہوش سنبھالا تو والد کا دست شفقت میرے سر سے اٹھ چکا تھا اور وہ راہ اجل کے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ میری عظیم ماں نے مجھے ماں کی ممتا بھی دی اور باپ کی شفقت کی کمی بھی محسوس نہ ہونے دی۔ میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں برتن دھوئے مگر میری بچکانہ خواہش کا خون نہ ہونے دیا۔ میں اسکول سے جب تک واپس نہ آ جاتا میری ماں دروازے پر کھڑی میری راہ تکتی رہتی، مجھے ٹھنڈا پانی پلاتی، گرم کھانا کھلاتی، اور جب بھی میں نے پوچھا ہے کہ امی آپ نے کھانا کھا لیا تو ہر بار مجھے ایک ہی جواب ملا کہ بیٹا مجھے بھوک نہیں ہے۔ عجیب۔ یوں مامتا نے ساری سختیاں اور تمام دکھ خود برداشت کیے لیکن مجھے غربت کا احساس نہیں ہونے دیا۔ دن گزرتے گئے، میں زندگی کا سفر طے کرتا گیا۔ جب میں بڑی کلاس پہنچا اور مجھے اسکول میں دیر ہو جاتی کبھی کبھی تو میری ماں مجھے اسکول میں کھانا پہنچانے آتی تھی۔ عجیب۔ لیکن مجھے امی کا اسکول آنا بالکل گوارا نہیں تھا کیونکہ میری ماں کی ایک آنکھ نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کا چہرہ بدصورت لگتا تھا۔ کچھ دوست میرا مذاق اڑاتے تھے اور سچی بات ہے مجھے انتہائی شرمندگی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے انتہائی بدتمیزی سے اور سختی سے اپنی ماں کو اسکول آنے سے روک دیا، لیکن میرے دوست اور میرے کلاس فیلوز میرے گھر بھی آتے تھے اور میری ماں میرے دوستوں سے بھی اپنے بچوں کی طرح پیار کرتی اور اپنی بساط کے مطابق ان کی خاطر تواضع کرتی تھی، لیکن خود ساختہ شرمندگی تھی کہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے میری ماں کی شکل و صورت ان کے الفاظ میں بہت خراب ہو چکی تھی اور میں اپنے دوستوں سے ان کا تعارف کرانا اپنے لیے آر محسوس کرتا تھا۔ یا اللہ۔ جنید بھائی وقت گزرتا گیا، میں نے تعلیم مکمل کی، الحمدللہ اچھی نوکری مل گئی، لیکن میری ضعیف ماں مجھے اب بھی بچہ سمجھتی تھی۔ میری شادی ہو گئی اور میں اپنی بیوی کے ساتھ ملک سے باہر چلا گیا، ماں کو یہی چھوڑ گیا، لیکن میں نے ان کا خیال رکھا، انہیں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر گیا اور اولڈ ہاؤس والوں نے جتنی بھی رقم کا تقاضا کیا میری ماں کا خیال رکھنے کے لیے اس سے کچھ زیادہ ہی دی۔ تقریباً 2 سال کے بعد اولڈ ہاؤس کی انتظامیہ نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے بتایا کہ میری ماں بیمار ہے۔ میں نے کچھ مزید پیسے بھجوا دیے اور سنی انسنی کر دی، واپس آنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تقریباً 6 ماہ بعد میں واپس آیا اور اپنی والدہ سے ملنے کے لیے اولڈ ہاؤس گیا۔ اولڈ ہاؤس انتظامیہ نے مجھے بتایا کہ میری والدہ چند روز پہلے فوت ہو چکی ہیں اور اس نے آپ کے لیے یہ خط چھوڑا ہے۔ ماں نے بیٹے کے لیے خط چھوڑا۔ وسیم بھائی، جب میں نے خط پڑھا تو میری چیخ نکل گئی، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری ماں نے لکھا تھا کہ میرے لختے جگر، تو چھوٹا سا تھا کہ ایک حادثے میں تیری آنکھ ضائع ہو گئی تھی، میں نے اپنی ایک آنکھ تجھے دے دی تھی تاکہ میرے لال کی شکل بدصورت نہ لگے۔ خدا تمہیں ہمیشہ اپنی امان میں رکھے، یہ میری دعا ہے۔ جنید بھائی، مجھ پر بے سکونی کی کیفیت طاری ہے، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں تو مجھے میری ماں نظر آتی ہے، کیا اس کا کوئی مداوا ہے؟ بھائی کسی اور بڑے سے پوچھو، بھائی اپنے پاس تو جواب نہیں ہے اس بات کا، اس کا کیا مداوا ہو سکتا ہے؟
کیا ہو سکتا ہے اسے, کیا ہو سکتا ہے. تو میں تو دل ٹوٹ گیا, بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا یہ سن کے. میری اپنی ماں دنیا سے چلی گئی ہے, میں جانتا ہوں ماں کیا چیز ہوتی ہے. میری اپنی ماں مجھے کہا کرتی تھی, بیٹا میں دنیا سے چلی بھی گئی نا تو میری روح کا سایہ تیرے سر پہ رہے گا, گھبرانا کبھی مت. میں کہتا تھا امی آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی, جب تک میں زندہ ہوں آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی. کیسا بدقسمت ہے یہ بیچارہ, میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس کی بدقسمتی پر ہم چند آنسو ہی بہا سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اور بات یہ ہے کہ ماں باپ سے جو بھی سلوک ہے, ویسے تو یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے, دارالجزا نہیں ہے, لیکن ایک چیز کی جزا اور سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے, اور وہ ہے ماں باپ سے سلوک. اچھا سلوک کرو گے تو سارا عالم تمہاری قدر کرے گا. ماں باپ سے برا سلوک کرو گے, کتنی بڑی پوزیشن پہ کیوں نہ ہو, سارا عالم ذلیل کرے گا. یہی تمہارے بچے جن کی وجہ سے کہ تم اپنی ماں کو دھتکارا, جب بڑے ہو جاؤ گے تمہیں ذلیل و خوار کریں گے. ہاں تو یہ خوش قسمتی ہے آپ کی میرے بھائی میری بہنوں جو گھر پہ ہیں. اگر آپ کے بوڑھے والدین آپ کے ساتھ ہیں, ان کو اپنی جنت کی وجہ سمجھو, اور کیا کہہ سکتے ہیں اسے. آپ کی اجازت ہو تو وہ ایک شعر پڑھ دوں ماں کا, جو ہم ہمیشہ ایک شعر نہیں پورا پڑھیں آپ, سنائیں, میں بہت دن ہو گئے سنے ہوئے اس کو. اور وہ تو آپ نے سنا ہی ہے, ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش. وہ سنا دو. میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. وہ سنا دو. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. فکر میں بچوں کے کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں. نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں. اور اس نے لکھا ہے نا کہ میں پردیس چلا گیا اولڈ ایج ہاؤس چھوڑ کر. مجھے یقین ہے اس کی ماں نے اس وقت بھی دعا ہی کی ہوگی اس کے لیے کہ گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر, ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں. اور مامتا کیا چیز ہے, اور پیار کہتے ہیں کسے. مامتا کیا چیز ہے, اور پیار کہتے ہیں کسے. کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی, اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر دے. میں تمہید نہیں باندھوں گا کیونکہ شاہ صاحب موجود ہیں, ان کے ہوتے ہوئے مجھے ویسے بڑی شرم آتی ہے کہ میں بات کیوں کروں. کمیل بھائی میرے ساتھ موجود ہیں, وسیم
سوال کریے, یہ حضرات گرامی موجود ہیں. جنید بھائی, یہ ہمارا جو پچھلا سیگمنٹ ہوا اس سے ہی متصل بہت سارے پیغامات سوشل میڈیا پر بھی, یہاں پر بھی سوالات ہیں, لوگ اپنا فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں. ظاہر ہے یہ فیڈ بیک پر مبنی ہے, نہیں ہے سیگمنٹ, اس لیے میں وہ تو شامل نہیں کر رہا, لیکن سوالات شامل کر لیتا ہوں. تو ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ یہ انسان, یہ شخص جس کا ہم نے واقعہ بتایا, وہ اتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوا ہے, تو کیا کوئی صورت ہے کہ اب اس کی بخشش ہو سکتی ہے, یا اب اس کا ٹھکانہ دنیا میں بے سکونی اور آخرت میں جہنم ہی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں؟ شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا قلبی طور پر ایسے ہو جاتا ہے کہ جس طرح اس نے کوئی خطا کی نہ ہو, کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. اگر توبہ پہ گناہ کی بخشش نہ ہوتی تو توبو الی اللہ کا حکم کیوں قرآن مقدس میں دیا گیا؟ اور حق تعالیٰ سبحانہ تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, یہ جو پختہ توبہ کرنے والے ہیں ہم تو ان کے گناہ کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں. یہ انعام ہے پروردگار عالم کا. اور توبہ جو ہے وہ بندے کے ساتھ تعلق نہیں ہے معاف کر دینا, یہ اللہ سبحانہ جل وعلا کا معاملہ ہے. اور جو بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے خطا کو, گناہ کو معاف کر دیتا ہے. دو طرح کی بات ہے, ایک تو ہے گناہ صغیرہ, ایک ہے گناہ کبیرہ. صغیرہ میں تو توبہ کی بھی ضرورت نہیں, جیسے حدیث شریف میں ہے کہ جب دو مومن آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو قبل اس کے کہ ہاتھ جدا ہوتے ہیں دونوں کے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. کوئی مومن کسی سے پوچھتا ہے میں نے فلان جگہ پر جانا ہے, مجھے آپ ایڈریس بتلا دیں, اگر کوئی ساتھی بتا دیتا ہے کہ فلان جگہ پر تم نے جانا ہے, وہ مقام وہاں پر ہے, تو یہ صرف رستے کا بتانے میں, تعین کرنے میں اس کے صغیرہ کئی ہزار گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور حدیث کیا ہر گناہ قابل معافی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو صغیرہ تو یوں بخش دیے جاتے ہیں. پھر جو بندہ توبہ کرتا ہے, ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے, اس کو امت کو اس بات کو سمجھنا چاہیے, اور اس ابہام میں امت مبتلا ہو گئی ہے. جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ مخصوص شب جو ہیں, شبیں ہیں, ان میں بھی ایک حدیث شریف میں ہے کہ ماں باپ کا جو گستاخ ہے یا دائمی شرابی ہے اس کی بخشش نہیں. تو ہمارے جو زہربین علماء ہیں وہ اکثر خطباء مقررین بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بخشش نہیں ہے. تو وہ جو گستاخ لوگ ہیں اپنی ماں کے یا باپ کے, یا وہ جو شرابی ہیں دائمی, وہ توبہ کرنے کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے. حالانکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کی توبہ کے سبب اس کی خطا کو معاف فرما دیتا ہے اور کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اچھا, لیکن یہ اس میں میں اپنی مطلب معلومات کے لیے کہ مطلب مجھ جیسا, یعنی اس کا ایک تو پہلو یہ ہے, لیکن اس کا یہ بھی تو پہلو نہ نکالا جائے نا کہ مجھ جیسا کوئی شخص اس یقین پر کہ ہر گناہ ہی قابل توبہ اور معافی تو ملی جانی ہے, یہ تو ظلم ہے. اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جو شخص دیکھیے, جو شخص اس بنیاد پر کہ ہر گناہ قابل معافی ہے, لہذا اس پر وہ گناہ پر اصرار کرتا ہے, اس کی ممانعت کی گئی ہے. بالکل ایسے نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے جو خطائیں ہیں ان پہ توبہ کرنی چاہیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا من لازم الاستغفار غفر له ما تقدم من ذنبه وجعل الله له من كل ضيق مخرجا ويجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. جو شخص لزوم اختیار کرتا ہے استغفار پر, توبہ پر, بخشش مانگنے پر, تو اللہ پاک اس کی پچھلی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے اور دیگر امور میں بھی اس کا معاون ہوتا ہے. اللہ اکبر. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ایک حدیث جو طبق نقل وہ یہ کہ المقیم علی الذنب بعد التوبۃ کالمستہزئ, یعنی ایک وہ کہ جو اپنے گناہ پر قائم ہے بار بار توبہ کرنے کے بعد, اسے حدیث شریف میں بیان کیا کالمستہزئ, یہ جیسے مذاق کر رہا, استہزاء کر رہا ہے. تو یہاں پر یہ جو اہانت کا پہلو یہ بھی سامنے آنا چاہیے. البتہ وہ جو خدا کی رحمت ہے, اگر کوئی 100 بار بھی سچے دل کے ساتھ بار بار گناہ کر کے توبہ کر کے آ جائے, تب خدا سبحان اسے پھر بھی سب سے بڑی مثال کربلا معلیٰ میں حضرت حر کی ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا تھا. امام حسین علی مقام کا راستہ انہوں نے روکا تھا. تمام تر خطا کے باوجود جب وہ آئے اور انہوں نے آ کر سوال کیا کہ کیا حل لی من توبتن, کیا میرے لیے بھی توبہ ہے, تو سرکار امام حسین السلام نے معاف فرمایا. بلکہ حضرت میر انیس نے یوں بھی کہا ہے کہ اتنا جلد معاف فرمایا کہ کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے, کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. اس لیے اتنا جلد تھا وہ. اور قرآن کریم کی جو آیت ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اس میں جو پہلا جو آغاز ہے وہ بہت اہم ہے. قل, پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اے حبیب آپ ان سے کہیے, یعنی محمد مصطفیٰ سے مخاطب کروایا گناہگاروں کو. قل, آپ کہیے,
یعنی کتنی بڑی یہ ایک اس گناہگار کے لیے تسلی کی بات ہو گئی کہ سرکار مجھ سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کہیے ان سے قل یا عبادی، کہ اے میرے بندے، یعنی تو نے گناہ کیا ہے تب بھی بندہ میرا ہی ہے، تو بندہ کسی اور کا نہیں بنا، بندہ تو میرا ہی ہے۔ اسی لیے جب ایک گناہگار ایک مرتبہ کہتا ہے یا رب، اے میرے پالنے والے پروردگار، تو جب بہت اگر گناہگار ہو نا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ خدا اس وقت ملائکہ سے کہتا ہے یہ بہت گناہگار ہے، اسے اس وقت جواب نہ دو، بہت گناہگار ہے یہ، اس نے ایسے بڑے بڑے گناہ کبیرہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ دوسری مرتبہ کہتا ہے یا رب، اے میرے پالنے والے پروردگار، خدا پھر فرشتوں سے کہتا ہے اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جس سے اس نے گناہ نہ کیا ہو، اسے جواب نہ دو۔ لیکن جب وہ گناہگار بندہ تڑپ کر اور گڑ گڑا کر تیسری مرتبہ کہتا ہے کہ یا رب، اے میرے پالنے والے پروردگار، تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے ملائکہ، یہ گناہگار بندہ تو ہے لیکن ہے تو میرا ہی بندہ، اگر میں نے اسے جواب نہ دیا تو پھر کہاں جائے گا، یہ پھر کس کے پاس جا کے یہ دعا مانگے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، فرماتے تھے کہ ان کان جودک لا یرجو الا ذو اشرف فمن یجود بالعاصین عن النعم، پروردگار اگر تیرا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے کھلا ہوتا تو پھر گناہگار کس کے دروازے پہ جا کے مانگتے، کس کے پاس جا کے طلب کرتے۔ اچھا، اب اسی سے متصل ہی سوالات آ رہے ہیں، بڑا مختصر سا سوال ہے لیکن اہم ہے۔ توبہ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ زبیر بھائی چلیے، یہ مفتی زبیر صاحب تشریف لائیں ہمارے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ توبہ کے بنیادی طور پر 3 عناصر ہیں اور ان 3 عناصر کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ حال میں ترک کر دیا جائے، جو گناہ ہے جس سے توبہ کر رہا ہے ابھی اس وقت اس کو چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بعض اوقات گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ گانا بھی سن رہا ہے اور وہ غلط کام بھی کر رہا ہے، ہاتھ بھی گناہ کی طرف اٹھ رہے ہیں، پیر بھی گناہ کی طرف اٹھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے ہیں توبہ توبہ۔ تو توبہ کا پہلا انگریڈینٹس، اجزائے ترکیبیہ میں سے پہلا عنصر یہ ہے کہ ابھی اسی وقت گناہ کو ختم کر دیا جائے۔ دوسرا عنصر یہ ہے جو کچھ کیا اس پر نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے۔ اے اللہ، مجھ سے جرم ہو گیا ہے، میں معافی کا طلبگار ہوں اور میں اپنے دل سے آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور تیسری بنیادی شرط یہ آئندہ نہ کرنے کا مکمل قطعی یقینی عزم، مستحکم اور پائیدار پختہ ارادہ اور عزم ہونا چاہیے۔ آج کے بعد نہیں اس طرف لوٹوں گا۔ چنانچہ توبہ کرنے کا شاندار طریقہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت اور حسین دعا کے اندر موجود، اللہم انی اتوب الیک من المعاصی کلیہا لا ارجع الیہا ابدا۔ اے اللہ، میں آپ کی طرف تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اب اس کی طرف دوبارہ لوٹ کر کے نہیں جاؤں گا۔ یہ تو ہے توبہ کا حسین طریقہ۔ ان دونوں حضرات نے بات فرمائی توبہ کی قبولیت کے حوالے سے، میں صرف ایک حدیث ضرور بتا دیتا ہوں تاکہ رمضان کا یہ پیارا، حسین، مغفرتوں والا اور یہ شاندار بخششوں والا مہینہ چل رہا ہے، ہم سب شرکائے مجلس، اہل ملک، پورے کی پوری دنیا میں جہاں سن رہے ہیں، اللہ کرے صرف سوال و جواب تک محدود نہ رہے، رمضان نتیجہ خیز ہونا چاہیے، توبہ کا مہینہ بننا چاہیے۔ میں اور آپ مل کر کے توبہ کریں۔ کراچی کے عوام، اہل پاکستان نے الحمدللہ کچھ رجوع اللہ کیا، اس کا نتیجہ آج کراچی کے مختلف اور بیشتر علاقوں میں بارش کی صورت میں ہم نے دیکھا۔ اہلیان کراچی کے چہروں پر الحمدللہ خوشگوار اثرات آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی فغفرت لک ولا ابالی، تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے، آسمان بھر جائیں، فضائیں، خلائیں، دائرے بھر جائیں، پھر تو ایک دن مجھ سے آ کر کے مغفرت طلب کرے، جا نماز بعد میں لپیٹے گا، میں مغفرت کا اعلان پہلے کر دوں گا۔ اور جملہ فرمایا لا ابالی، مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، تو نے اتنے بڑے سرکش اور باغی کو کیوں معاف کیا۔ سادہ لفظوں میں سگے بیٹے سے ماں اتنا جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا گناہگار بندے سے اللہ جلدی راضی ہوتا۔ اللہ، لیکن یہ ٹھیک مول صاحب سن لی، ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں لگیں آپ حضرات کی، دل کو بڑی تسکین ہوئی۔ لیکن ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے اپنی پوری زندگی چھوڑ دے، گناہ کی زندگی سے توبہ کر لے، بزرگوں کی مجلس میں جا کے بیٹھنا شروع کر دے، ان کی جوتیاں سیدھی شروع کر دے، اس کا سب کچھ بک جائے، وہ سڑک پر آ جائے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے، سارا عالم اس سے محبت کرے، سارا عالم اس کو چاہے،
سارے عالم کے اندر وہ صرف اللہ 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 رسول کرتا رہے، اس کی زبان سے اگر کبھی کوئی ایسی بات نکل جائے جو نادانستہ ہو اور وہ ساری امت کے سامنے کہے کہ میرا قصور نادانستہ تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، وہ سنا ہے کہ پکا جہنمی ہو گیا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جو شخص دیکھیے اعلانیہ توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ جل وعلا کی برگاہ میں، اس کو امت کو اس پر گواہ بھی بنا رہا ہے۔ ابھی قبلہ مفتی زبیر صاحب نے حدیث شریف آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور اس سے پہلے وہ تو سن لی میں نے مولانا۔ میں دیکھیں ہم تو ہمارے لیے جو ہے نا جی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہے اور آپ کی جو حدیث ہے ہمارے لیے وہی آئیڈیل ہے، نہ کہ کسی مولانا یا علامہ یا فہامہ کی اپنا نظریہ، یہ ذہن میں رہے۔ جب سرکار کی حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے کہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہوگی، پھر اگر میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں ہوتی تو میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ پاک فرما رہا ہے میں بخشنے والا ہوں، حضور پاک فرما رہے ہیں کہ جو توبہ کرے گا اس کی بخشش ہو جائے گی، بلکہ وہ جو حدیث شریف میں آپ نے فرمایا نا، یہ قبلہ نے پیش کی ہے، اس کے آخری حصے میں یہ ہے کہ ملائکہ اللہ پاک کی برگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یہ شخص تو تجھ سے مذاق کر رہا ہے، ایک مرتبہ پہلے یہ توبہ کر چکا ہے، دوبارہ بھی کر چکا ہے، سبارہ بھی کر چکا ہے۔ اس حدیث شریف کا اینڈ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ فرماتا ہے مجھے میرے رب ہونے کی قسم جب تک اس کے منہ سے لفظ توبہ نکلتا رہے گا میں اس کے خطاؤں کو معاف فرماتا رہوں گا۔ میرے عزیز دوستو جو ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں نے جو کچھ سنا گواہ رہنا، یہ علماء کرام ہیں، ان کے منہ کا نکلا ہوا یہ علماء کے ورثاء، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء ہیں، ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہمارے لیے راہ عمل ہے۔ اللہ پاک ان حضرات کو جزائے خیر دے۔ ہم ایک بریک لیں گے انشاءاللہ، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دلیل زندگی وہ ہے، کمال بندگی وہ ہے، کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے، وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی۔ پڑھیں مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم نعت پڑھتے ہیں اور جس کی شان ایسی کہ ہم کیا بیان کریں کہ جس کی شان اللہ نے بیان کی، اے میرے نبی ورفعنا لک ذکرک، قیامت تک آپ کا نام اونچا ہی ہوتا رہے گا اور اونچا ہی ہوتا رہے گا اور اونچا ہی ہوتا رہے گا۔ جس نبی کو کبھی بھی اللہ نے یا محمد کہہ کر نہیں پکارا صلی اللہ علیہ وسلم،
दूसरे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाम मुबारक लेकर उनको कुरान में या शुएब या यहया या ईसा या मूसा, एक बार भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मोहम्मद कहकर नहीं पुकारा, अलकाब से पुकारा। जैसे हम नहीं पुकारते जनरल साहब, डॉक्टर साहब, वकील साहब, इज्जत देकर उनको पुकारते हैं। हमारे नबी को भी अल्लाह ने जब मुखातिब किया तो इज्जत से मुखातिब किया, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल। कभी प्यार से पुकारा तो या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर लपेटने वाले या चादर में लिपटने वाले, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कमली वाले। हाँ, आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की कसम अल्लाह ने खाई, किसी नबी की जान की कसम नहीं खाई। लअम्रुक, मेरे नबी मुझे तेरी जान की कसम। जिस अल्लाह ने सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने का तरीका समझाया कि नबी के सहाबा ध्यान से, नबी के सामने आवाज ऊंची ना हो, ऐसा ना हो जितनी तुम लोगों ने हिजरतें की, जितना माल खर्च किया और जितना तुम लोगों ने आपस में खर्चे किए, जाने दी, तुम्हारी बेटियां बेवा हो गई, तुम्हारे बच्चे यतीम हो गए, ये सब कुछ किया तुमने, अगर मेरे नबी के सामने आवाज बुलंद की, ऐसा ना हो सब जाया हो जाए। और तरीका सिखाया इनको, और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को तरीका सिखाया। आप जाइए कि नबी से बात कैसे करनी है। हरमैन शरीफन गए होंगे, हाँ, हरमैन शरीफन गए होंगे, वहां पर एक कुरान की आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर लिखी हुई है, इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना नम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। और ये नबी के साथ रहने वाले ऐसे हैं, नबी की इज्जत ऐसे ही करने वाले हैं, दिल में नबी से ऐसी मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह उनके उलाइकल्लज़ीना नम्तहनल्लाह, अल्लाह ने उनके दिलों का इम्तिहान ले लिया है, उनके दिल तक़वे से भरे हुए हैं, तभी नबी के साथ वाले हैं। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। हाँ, मैं एक जगह नात पढ़ रहा था तो मुझे मौलवी तर्जमी साहब फरमाने लगे, अरे तू क्या नात पढ़ता है, समझाने के लिए मुझे फरमाने लगे कि जो नात अल्लाह ने अपने हबीब की पढ़ी, हाँ, जो अल्लाह ने अपने हबीब की पढ़ी, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबीय्यीन। अलम नशरह लक सदरक। अजीब, मूसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं, ए अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी, मेरे दिल को खोल कि जो बात तू मुझे समझाना चाहता है, जो मैं आगे लोगों तक लेकर जाऊं, वो पहले मुझे शरह सदर हो। हम दुआ पढ़ते हैं ना, रब्बि इश्रह ली सदरी, और यहां अल्लाह अपने हबीब से क्या फरमा रहा है, अलम नशरह लक सदरक, ए मेरे हबीब, क्या पहले से ही मैंने आपके सीने को खोल नहीं दिया। दूसरे तो दुआ मांग रहे हैं, सीना हमारा खोल, और हमारे नबी को अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, यहां दुनिया में क्यों भेजे गए हो मेरे भाई और मेरी बहनों, एक वजह से कि अल्लाह को राजी कर दो। एक वजह है दुनिया में आने की कि हम अल्लाह को राजी करके जाएं, ये एक वजह है दुनिया में आने की। और अल्लाह हमारे नबी और अपने हबीब से क्या फरमा रहे हैं, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, मेरे हबीब ये सारा आलम तो करेगा मुझे राजी, और हम करेंगे आपको राजी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया सहाबा कराम से घबराओ मत, मैं राजी नहीं होऊंगा। तो सहाबा कराम हैरान हो गए, कहा या रसूलल्लाह, कहा मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा
जब तक मेरा एक एक उम्मती जहन्नुम से बच के जन्नत में दाखिल ना हो जाए। अल्लाह मेरे लिए क़यामत के दिन जन्नत से मिंबर बुलाएंगे और मुझे हुक्म फरमाएंगे, ए हमारे हबीब इस मिंबर पर बैठिए। तो मैं बैठूंगा नहीं, लेकिन मिंबर पर हाथ रख दूंगा ताकि अल्लाह का हुक्म पूरा हो जाए। बैठूंगा इसलिए नहीं, मुझे खदशा है कहीं ऐसा ना हो कि ये मिंबर तो मुझे उठा के जन्नत में ले जाए और मेरी उम्मत सिरात के किनारे पड़ी रह जाए। आज उस नबी की जिंदगी हमारे लिए एक आर है। उस कौम को क्या हक पहुंचता है इज्जत का मुतालबा करने का, जो अपने नबी की जिंदगी में अपनी इज्जत ही ना महसूस करे। हाँ, इकबाल क्या कह गए, ये कोई अशार में पढ़ने के लिए तो नहीं कहे गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए हैं और यहां से आवाज लगा रहे हैं, या सारिया अलल जबल, और जुमे का खुतबा पढ़ रहे हैं मिंबर पर खड़े होकर। सहाबा कराम नीचे बैठे हैं, देख के हैरान हो रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन क्या बात कर रहे हैं, या सारिया अलल जबल। हजरत सारिया उस वक्त मुसलमानों का लश्कर लेकर निकले हुए थे। कहने लगे, हम पहाड़ के नीचे छुपे हुए थे कि हमें अमीरुल मोमिनीन की आवाज आई कि ए सारिया पहाड़ के ऊपर देखो, या सारिया अलल जबल। हमने जो ऊपर देखा तो देखा दुश्मन की फौज ऊपर से नीचे उतर रही थी, तो हम बाहर निकल आए और अल्लाह ने हमें फतेह अता फरमाई। अरे ये तो मोहम्मद के गुलामों का हाल है। हाँ, गुलामी उनकी करनी है, सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक। इखलाक में उनकी करनी है, मामलात में उनकी करनी है, इबादात में उनकी करनी है, माशरत में उनकी करनी है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान मुबारक आया करता था, अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप तो वैसे ही सखावत का एक पहाड़ थे। जब रमजान आती थी तो आप हदें पार कर जाते थे सखावत की। ये जो मेरे बाजारों के अंदर मेरे भाई बैठे हुए हैं, इस वक्त अनाज बेच रहे हैं, ये देखो हाथ जोड़कर कहता हूं, ये थोड़ी सी बारिश इसलिए बरसी कि शायद तुम लोगों ने अपने अनाज में और अपनी चीजों में थोड़ी कीमत कम कर दी। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह की तरफ से गर्मी का अजाब आया था। वो नापतोल में बेईमानी करते थे, जब किसी चीज की कमी हो जाती थी कीमत बढ़ा देते थे। इसी तरह जब उनका रमजान आता था कीमतें बढ़ा देते थे। आप यकीन करो, सारी दुनिया में जितने मुल्क हैं, अरे गैर मुस्लिम मुल्क हैं, वो लोग जैसे रमजान आता है पहले उनका सदर खड़ा होकर मुसलमानों को मुबारकबाद देता है कि रमजान मुबारक आ गया। ये मेरी इन गुनाहगार आंखों ने इस चीज को खुद देखा है, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं। वो खड़ा होता है और कहता है कि मुसलमानों को मुबारक हो, ये उनके रमजान का महीना है और हम सारे मुल्क के अंदर कीमतें कम कर रहे हैं। अरे गैर मुस्लिम कीमतों को कम कर देते हैं, दुनिया के हर मुल्क में कीमतें कम हो जाती हैं और पाकिस्तान के कठोर ताजिर अपने कठोरपन में कीमतें बढ़ा देते हैं। कुछ खुदा का खौफ करो मेरे दोस्तों, मर जाने का मकाम है। मेरी दुआ है और गुजारिश है हुकूमत से कि ये जो भी इस किस्म की अनाज और फल और जो लोगों की ज़रूरतों की चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग खुद एक नोटिस लें और इस मामले के बारे में खुद देखें कि ये कीमतें न बढ़ें और लोगों के लिए परेशानी का बायस ना बने। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है।